السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو موسم ابھی چل رہا ہے فی الحال اپنے اندر کتنی شدت رکھتا ہے۔ دھوپ کی تمازت اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں۔ عورتیں گھروں میں پریشان ہیں، مرد کھیتوں میں پریشان ہیں، جو لوگ تجارت پیشہ ہیں وہ لوگ اپنی تجارت کو لے کے پریشان ہیں، مال ادھر سے ادھر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ کی شدت ہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ اور اگر کچھ فصلیں ہو بھی رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد، یعنی آئے دن اس میں پانی دینا پڑتا ہے مشین سے، تبھی جا کر کے کچھ کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں پانی دینے کا تو اس کی کھیتی آلریڈی برباد ہو چکی یا کچھ برباد ہونے کے کگار پر ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ رب العالمین بارش روک لے اور بارش کے موسم ہونے کے باوجود بھی بارش کا ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب نہ ہو، ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس موقع کے لیے ایک نماز دی، نماز استسقاء، جس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے موقع پر بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں جا کر کے، عیدگاہ وغیرہ میں جا کر کے، سنسان وادیوں میں جا کر کے سب اکٹھا ہو کر ایک نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں بارش طلب کی جاتی ہے۔ اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں، صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں یہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلی فاستسقى فاستقبل القبلہ وحول رداءه وصلى رکعتین، رواہ البخاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور استسقاء کی دعا کی، بارش طلب کرنے کی دعا کی، اور اپنی چادر کو پلٹا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور اس سے اگر تفصیل چاہیے تو تفصیل حدیث بھی موجود ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ شک الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط المطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور ان لوگوں نے شکایت کی بارش نہ ہونے کی، بارش کی قحط سالی کی شکایت کی۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا حکم دیا۔ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، چنانچہ آپ کا ممبر عیدگاہ میں مصلی میں رکھ دیا گیا، اور آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دن وہ لوگ اس میں نکلے، وَوَعَدَ يَخْرُجُونَ فِيهِ، کہ یومن، کہ یعنی ایک دن لوگ وہاں جمع ہو اور وہاں جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کریں گے اور 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ یہی وعدہ ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ آگے فرماتی ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بدا حاجب الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے عیدگاہ کے لیے اس حال میں کہ سورج کی ٹکیاں ظاہر ہو چکی تھی، اور فقعد علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، فکبر، تکبیر کہی، وحمد اللہ عز وجل، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں انکم شکوتم، کہ لوگوں تم لوگوں نے کیا کی؟ شکایت کی ہے، حدب دیارکم، کہ تمہارے علاقے میں، تمہارے گھروں میں قحط سالی ہے، تم قحط زدہ ہو، بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، اور استخار المطر عن ابان زمانہ عنکم، اور یہ کہ بارش اپنے وقت سے بہت زیادہ تاخیر کر رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔
वक़द अमरकुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन तदूहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसे मौके पर हुक्म भी देता है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आओ और उससे दुआ करो, उसको पुकारो। तो क्या होगा? ववादकुम अन यस्तजीब लकुम, अल्लाह ताला का भी तुमसे वादा है कि वो जरूर तुम्हारी पुकार को सुनेगा और तुम्हारा मसला हल होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलुल्लाहु मा युरीद, कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रहमान रहीम है, जो क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यफ़अलुल्लाहु मा युरीद, और अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। और कहा अल्लाहुम्मा अंत अल्लाह, अल्लाह तू ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंता अल गनी, नहीं है कोई माबूद मगर तू ही जो कि गनी है, बेनियाज है। व नहनुल फुकरा, और हम लोग मोहताज हैं, हम लोग फ़कीर हैं। अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना अल-गैस, अल्लाह हम पर बारिश का नुज़ूल फरमा, हमें बारान रहमत हम पर नाजिल फरमा ताकि हम सैराब हो। और क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और फरमाया वजअल मा अंज़लता अलैना, कि हम पर जो तू नाजिल कर उसको क्या लना कुव्वतन, हमारे लिए तू कुव्वत बना, उसमें हमारे लिए तू उसमें रोजी फराहम करने का उसको जरिया बना दे, हमारे लिए उस बारिश को अच्छी बारिश बना दे। और वह बलागन लाहीन, और एक मुद्दत तक फायदा पहुंचा हमें उस बारिश से, यानी बारिश नाजिल फरमा फायदे वाली बारिश, नुकसान वाली बारिश नहीं। ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, या ऐसा होता है कभी कभार कि हमारी फसलें डूब जाती हैं और फसलों को उससे ज्यादा पानी आ जाता है कि जितनी उसको जरूरत नहीं है, तो नुकसानदेह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की उसमें ये दुआ की, इस चीज का एहतियात किया कि अल्लाह तो ऐसी बारिश नाजिल फरमा जो हमारे लिए रोजी लाने का बाइस हो, हमारे लिए खैर और भलाई का बाइस हो, और हमें एक मुद्दत तक उससे फायदा पहुंचे। और सुम्मा रफ़ा यदैहि, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को ऊंचा किया, उठाया, और आप बराबर उठाए हुए थे यहाँ तक कि आपकी बगली की सफेदी नजर आने लगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हव्वला ज़हरहु इलन नास, आपने अपनी पीठ को लोगों की तरफ किया। व हव्वला क़ल्लब रिदाहु, या आपने अपनी जो चादर थी उस चादर को पलटा, और व अक़बल अलन नास, लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए। व नज़ला, और मिंबर से उतरे। व सल्ला रकातैन, और 2 रकात आपने नमाज अदा की। फ़अन्शअल्लाहु सहाबतन, तो ऐसा करना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो गया, और खुश होकर के अल्लाह ने आसमान में बदलियां पैदा कर दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आसमान बादलों से भर गया। और फ़अन्शअल्लाहु सहाबतन फ़रादत व बरकत वमतरत बिइज़्निल्लाह, और वो बदलियां कड़की चमकी, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से बारिश हुई। फलम यअती मस्जिदहु हत्ता सालत अस्सुयूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद को पहुंचे भी ना थे, यहाँ तक के नाले वगैरह बिल्कुल भर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फलम्मा रआ सुरअतकुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों की सुरात को देखा, लोगों की जल्दबाजी को देखा, इलल किन्नी, कि वो लोग बारिश से बचने के लिए, बारिश की बूंदों से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए वो साया तलाश कर रहे थे। लोगों को देखा कि झोपड़ियां तलाश कर रहे थे, छप्पर तलाश कर रहे थे, और छप्पर पे के नीचे जाके छुप रहे थे इस बारिश से बचने के लिए। यानी अभी तक जिस बारिश की लालच उसके दिल में थी, उम्मीद थी, जब वो चीज आने लगी तो लोग छुपने लगे उस बारिश से। इसी बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। फज़ाहिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिजुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नजर आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर कादिर है। व अन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। बारिश तलब करने की जो नमाज है वो 2 रकात नमाज है, 2 रकात नमाज अदा की जाएगी, और इस नमाज में जहरी क़िराअत की जाएगी। जिस तरीके से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है कि खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्क़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्क़ा के लिए निकले,
اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹا اور قبلہ رخ ہوئے اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی وجہر فیہما بالقراءۃ اور ان دونوں رکعت میں آپ نے جہری قرات کیا یعنی بلند آواز سے قرات کی. تو ان احادیث سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین یقیناً موجود ہے اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اس تپتی ہوئی ریت اور اس تپتی ہوئی زمین میں اور اس دھوپ کی شدت اور تمازت کے درمیان اللہ رب العالمین اگر چاہے تو فوراً بادل پیدا کر سکتا ہے, فوراً بارش کا نزول کر سکتا ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آئیں, ہم رجوع کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس موقع سے آزمانا چاہتا ہے, ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے, ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اور یہ صرف ایسی بات نہیں ہے, حدیث کی بات ہے. ہمیں حدیث پر ایمان رکھنا ہوگا اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یقیناً ان کی مدد اللہ رب العالمین کرتا ہے. اس طرح کا ایک مشاہدہ بالکل میرا اپنی ذاتی مشاہدہ ہے کہ جودھ پور راجستھان میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ بارش کے لیے تڑپ رہے تھے, بے چین تھے, پریشان تھے. ایسے وقت میں اعلان کرایا گیا, منادہ کرایا گیا, پورے شہر میں اشتہار پھیلایا گیا کہ فلاں وقت جمعہ کے دن فلاں جگہ فلاں مقام پر ویرانی مقام پر رتیلی زمین پر اس تپتی ہوئی دھوپ میں نماز استسقاء ادا کرنی ہے. چنانچہ متعینہ مدت اور متعینہ وقت میں سب لوگ حاضر ہوئے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ان عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کی اور لوگوں نے استسقاء کی نماز ادا کی. اور یہ سب افعال انجام دینے کے بعد لوگ گھر بھی نہ پہنچ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ کو ختم کیا اور اس دھوپ کی جگہ, دھوپ کی شدت کی جگہ ایک اچھی ہوا چلانی شروع کر دی. اور اس ہوا کے بیچ میں لوگوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ کس طرح سے اللہ نے آنن فانن بدلیوں کو تیار کیا اور آسمان بدلیوں سے گھر گیا, سیاہ دار آسمان ہو گیا اور اسی بیچ باران رحمت نازل ہوئی, بارش کا نزول ہوا. لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوئے. تو آئیے آج بھی اللہ رب العالمین کی وہی طاقت موجود ہے. آج ہماری وہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمانی طاقت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے, ایمانی قوت, ایمانی جوش ہمارے اندر ہونا چاہیے. تب جا کر اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا. اور آج بھی ممکن ہے, کیوں نہ ہو, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موسم میں استسقاء کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.